علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آٹزم کسے کہتے ہیں؟ ایک آٹزم اویئرنیس، آٹزم بیداری کے لیے یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ وہ کون بچے ہوتے ہیں جن میں آٹزم پایا جاتا ہے، اور وہ سوشلی مطابقت نہیں رکھ پانے والے بچے کون ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ آٹزم کا شکار بچہ دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، اسے سوشل امپیئرمنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی سماجی مطابقت رکھ پانے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ کچھ عادتوں میں وہ جنون کا شکار ہوتا ہے۔ اس طرح کی علامات بچے کے آٹزم کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ آٹزم کی علامت نمبر 1، یہ بچہ عموماً 12 ماہ کی عمر کے بعد بھی اپنے نام کے پکارے جانے پر رد عمل نہیں دیتا، نہ ہی متوجہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کی سماعت میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی۔ 14 ماہ کی عمر کے بعد بھی کوئی جوش جذبہ اس میں نہیں پایا جاتا، بظاہر دیکھنے میں قنوتی نظر آتا ہے، اپنی دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے بھی کسی چیز کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کر پاتا، مثلاً آسمان میں اڑتے پرندے کی طرف اشارہ ہو یا جہاز کی طرف اشارہ ہو۔ علامت نمبر 2، یہ بچہ دوسروں سے نظریں ملانے سے کتراتا ہے، تنہا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ علامت نمبر 3 اور 4، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، مطلب کسی بات پر متوجہ کرنے کے لیے چونکانے کی کوشش کی جائے تو رد عمل 0 ہوتا ہے، اس طرح اپنے جذبات کا بھی صحیح اظہار نہیں کر پاتا۔ علامت نمبر 3، حواس خمسہ سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، چھونا کے بارے میں ضرورت سے زیادہ کم یا زیادہ حساس ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ جو دوسروں کے جذبات ہیں ان کو وہ سمجھنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، مطلب یہ کہ جذبات کو سمجھ نہیں پاتا۔ آپ نے ایسے بچے کو اشارے میں کچھ سمجھانا چاہا یا کسی خطرے سے آگاہی آپ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی کسی بات پر متوجہ نہیں ہوتا، اور ان حواس خمسہ میں سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا، اس میں جو ہے یا تو بہت حساس ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ لگاتے یہ بہت تیز ریئیکشن دیتا ہے، کوئی چیز ہاتھ کو لگ جائے تو یہ بار بار دھونا شروع کر دیتا ہے، حساسیت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، یا اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ اس کو خوب ماریے، آپ اس پر پہاڑ توڑ دیجئے، گرا دیجئے، وہ ایکشن نہیں لیتا، رد عمل نہیں دیتا ہے۔ علامت نمبر 6 اور 7، 5 یہ ہے کہ عموماً دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، جلدی بولتا نہیں ہے، جو عموماً بچے بولنے کی عمر جو ان کی ہوتی ہے اس کے بعد بھی وہ بولتا نہیں ہے۔ نمبر 6، کچھ لفظوں کی تکرار کی عادت ہوتی ہے، اپنے آس پاس کی دنیا سے غافل نظر آتا ہے، اس حد تک کہ کسی خطرے کی آواز پر بھی نہیں چونکتا۔ اکثر ایسے بچے جو ہیں وہ خاموش کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے آس پاس سے غافل ہوتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے شور کیجئے، آپ انہیں مطلب متوجہ کرنے کے لیے کچھ کیجئے، وہ کوئی رسپانس نہیں کرتے۔ پوچھے جانے والے سوال کا جواب غیر متعلق دیتا ہے، آپ نے کچھ اور پوچھا اور وہ کوئی اور جواب دیتا ہے، کیونکہ اس کا جو نروس سسٹم ہے اس کو وہ انڈیکیشن دیتا ہی نہیں ہے کہ اسے کیا رسپانس کرنا چاہیے۔ جو کام وہ اپنی مرضی سے منتخب کرتا ہے اس میں زیادہ برابر تبدیلی برداشت نہیں کرتا، تبدیلی محسوس کرنے پر سخت ریئیکشن دیتا ہے، اس کا ریئیکشن بہت سخت ہوتا ہے۔ اس کے بعد علامت نمبر 8، اپنے ہاتھوں کو ہلا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، جو دیکھنے والے کو غیر متعلق ایکشن لگتا ہے۔ بہت زیادہ شور مچانا اور اوور ایکٹنگ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، چھوٹی سی خوشی کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے جو ایب نارملٹی کے قریب دکھائی دیتا ہے۔ علامت نمبر 9، اکثر چیزوں کا دیر تک مشاہدہ کرتے ہوئے اسے گھماتے رہتا ہے، اس میں گھنٹوں مگن رہتا ہے۔ آٹزم کا شکار بچہ کھلونوں سے عام بچوں کی طرح نہیں کھیلتا، رنگ اور نوعیت کے اعتبار سے ترتیب بنا کر اس کو گھنٹوں جماتا رہتا ہے، اس کی بنائی گئی ترتیب میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی۔ مطلب یہ جو بچہ ہوتا ہے، آٹزم کا شکار جو بچہ ہوتا ہے، یہ کسی بھی پلیٹ کو، رنگ کو یا پھر کسی چیز کو بہت دیر تک گھماتا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اتنا یکساں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ گھنٹوں مگن رہ سکتا ہے۔
مطلب آپ اس کے اس میں ڈسٹرب کرنا چاہیں گے تو وہ بہت تیز ریئیکشن دے گا، چیخے گا، چلائے گا. اور اس طرح کا جو بچہ ہے یہ جو اپنے کھلونے عام بچوں کی طرح نہیں کھیلتا، بلکہ یہ کھلونوں کی ایک سیٹنگ شروع کر دیتا ہے، کھلونوں کو الگ الگ ترتیب سے کھیلتا ہے، اور جو وہ ترتیب میں خود تنہا مگن ہوتا ہے اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، یا کسی نے ان کے سامان کو ہاتھ لگا دیا تو اس کا ریئیکشن بہت زیادہ تیز دینے لگتا ہے. علامت نمبر 10، یہ بچہ یکسانیت کو پسند کرتا ہے. روزمرہ کے معمولات میں اپنی پلیٹ، اپنا باؤل یا اپنے بستر یا کھلونے سے مانوس ہوتا ہے. اس کی ترتیب یا اشیاء کی تبدیلی پر سخت رد عمل دیتا ہے. اگر آپ کے بچے میں ان میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہوں تو ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ بروقت اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکے. عموماً والدین کو اس بچوں کی تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ بچوں میں ابتدائی زمانہ میں یعنی 2 سال کی عمر میں بچوں میں اس طرح کی کوئی علامت ان میں پائی جاتی ہے کیا. یکسانیت کو پسند کرتا ہے، اپنی ہی پلیٹ چاہیے، اپنا ہی باؤل چاہیے. اس میں عام بچے بھی اس طرح سے اپنی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ آٹزم کا شکار بچہ اس میں بہت زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے. اس کی چیزیں ڈسٹرب ہونے کے بعد بہت سخت ریئیکشن دیتا ہے، چیزوں کو توڑتا پھوڑتا اور گھر سر پر اٹھا لیتا ہے، اور پھر یہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ کوئی اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے. آٹزم کا مکمل علاج تاحال نہیں ہے. اس بیماری کو ایک اسپیکٹرم کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اس مرض کے شکار افراد میں علامت کا ریشو کچھ کم ہوتا ہے اور کچھ زیادہ رہے گا. یہ بھی لازم نہیں کہ سبھی مبتلا افراد میں علامت یکساں ہوں. عین ممکن ہے کہ علامات کے لحاظ سے افراد کچھ مختلف ہوں، لیکن بنیادی طور پر سب ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. اس زمرے کو مجموعی طور پر آٹزم کا نام دیا جاتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے ایک علاج ایک شخص کے لیے مفید ہو، دوسرے کے لیے بھی وہ مفید ہو. مثلاً یوں کہ آٹزم جو ہے کسی بچے میں اس کا ریشو کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. بچوں میں اگر اس طرح کے امپیئرمنٹ، سماجی سوشل امپیئرمنٹ یا پھر بات نہ سمجھنے کی جو صفت ہے، جلدی بات نہیں سمجھتے ہیں، کسی میں اس کے سمٹمز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، کسی میں بہت کم ہو سکتے ہیں. جن میں کم ہیں ان کو بھی بروقت علاج تھراپی کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، اور جن میں زیادہ ہے، جو بہت ہی زیادہ ہیں، تو ان کو ایٹ لیسٹ اپنے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے مددگار بنانے میں تھراپی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. آٹزم کے علاج میں بچے کے مرض کو تشخیص کے بعد زندگی گزارنے کے کچھ طریقے سکھانے کے لیے انفرادی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. دوا کا تعلق ڈاکٹر سے اور وہی تعین کرے گا، البتہ تھراپی میں معاونت والدین کی ذمہ داری ہوگی. ڈاکٹر جو ہے جو دوائیاں ہیں وہ دوائیوں کا تعین تو ڈاکٹر ہی کرے گا، ماہر سے رجوع کرنا لازم ہے، لیکن جو تھراپی سیشنز ان بچوں کے ہوتے ہیں ان میں والدین کو معاونت کرنی ہوتی ہے. تھراپی کے ذریعے اچھی عادات پر بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور انہیں ممکن حد تک ماحول سے مطابقت کے قابل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بری عادت کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تاکہ کمی واقع ہو. اسی طرح مطلب یہ کہ آٹزم کا علاج، اس کی تھراپی یہ کہ کیونکہ آٹزم کا شکار بچہ جلدی بات نہیں سمجھتے، اس لیے انہیں سمجھانے کے لیے تھراپسٹ سے رابطہ لازم ہوتا ہے، اور والدین کا تعاون بھی. والدین کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ ساتھ بیٹھ کر کیسے بچوں کو کھیل کود کے ذریعے سے مطلوبہ چیزیں سکھائیں، اور جذبات کا اظہار سکھانے کے طریقے بھی والدین کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے. اس میں جو بھی سمٹمز بچوں میں پائے جاتے ہیں، کسی میں کم پائے جاتے ہیں، کسی میں زیادہ پائے جاتے ہیں. جن میں کم پائے جاتے ہیں ان کو بچپن میں بہت جلدی والدین کی توجہ اور ان کی بری عادتوں کی حوصلہ شکنی کرنے سے اور اچھی چیزوں میں حوصلہ افزائی کرنے سے وہ ارلی ٹائم یعنی بچپن ہی میں یہ ساری چیزیں ریکور ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آٹزم کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو، بچوں کے اندر ایسی مطابقت کم ہو، زیادہ پائی جاتی ہو اور مطابقت کم ہو معاشرے اور ماحول سے، تو ایسی صورت میں وہ بچے مستقل ان کا جو مرض ہے وہ پختہ تر ہو جاتی ہیں ان کی عادتیں، اور بڑے ہونے کے بعد وہ زیادہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، تکلیف کا باعث والدین کے لیے بن سکتے ہیں. ان کے اندر چیزیں توڑنا، غصہ دکھانا، اپنی صلاحیتوں کو چونکہ وہ اپنی جو تکلیف ہے اس کا وہ اظہار نہیں کر پاتے ہیں، تو ان میں ان کا ریئیکشن بہت تیز سامنے آتا ہے.
تو یہ جو تھراپی ہے یہ چیزیں بچوں کے ذات سے اوور کم کرنے میں والدین معاون ثابت ہوتے ہیں. بچپن ہی میں تھراپی کے ذریعے سے ایک نارمل موڈ میں کم آٹزم رکھنے والے بچے کو نارمل لائف میں لایا جا سکتا ہے. اور جو بہت زیادہ شکار ہیں انہیں جو ہے کسی حد تک اپنے کاموں کی دیکھ بھال کرنے اور کچھ چیزوں کو سکھایا جا سکتا ہے تاکہ وہ نارمل زندگی گزار سکیں. کارڈز پر تصویر کی مدد سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے چھوٹے کام خود کیسے کر سکتا ہے. مثلاً اپنے کپڑے خود پہننا، اپنے ہاتھ سے کھانا پینا اور نہانا وغیرہ. بچے کو یہ بھی سکھایا جا سکتا ہے کہ وہ اشاروں کی مدد سے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے. جیسے بھوک لگی ہو تو اشارہ، تکلیف ہو تو اشارے سے بتائے، کسی نے مارا ہو تو اظہار کرے. ایسے بچے الجھن کے شکار میں چیختے اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں. انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے. ان میں والدین کی توجہ بہت ارلی ٹائم یعنی کہ بچپن ہی میں والدین کی توجہ بچوں کی ان مسائل سے نکالنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے آٹزم ہیں جن کا شکار ہم بچپن میں تھے اور اس کو پراپر اس وقت حل نہیں کیا گیا تو بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے رہے ہیں. ایک نارمل انسان کے اندر بھی کچھ آٹزم جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں، سمٹمز پائے جاتے ہیں. ان تھراپیز کو انجام دینے کے لیے ماہر ڈاکٹر کی نگرانی ضروری ہے جو پہلے صحیح تشخیص کرے، اس کے بعد اس کا تھراپی کا انتخاب کرے. تھراپی کو انجام دینے کے لیے ماہر ڈاکٹر کی نگرانی ضروری ہے جو پہلے صحیح تشخیص کرے، اس کے بعد تھراپی کا انتخاب کرے اور والدین کو ٹریننگ دے. آٹزم کا شکار بچوں کے لیے والدین کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان سے جڑے اساتذہ کی ذمہ داریاں اور ڈاکٹرز کی، کاؤنسلر کی اور تھراپسٹ کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں. ان کو بچپن ہی میں توجہ کے ساتھ ہم ان کو ایک نارمل لائف زندگی گزارنے کے قابل بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ختم شد. توجہ دینے کے لیے شکریہ. آٹزم اویئرنیس اس پروگرام کا مقصد تھا.